سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ۔ عباسی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا، حکومت کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اس فیصلے کو پبلک کریں، عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ مساوی نے بھی کیا تھا اور دونوں کا چیلنج قبول کرتے ہوئے حکومت نے اسے پبلک بھی کر دیا اور آپ لوگوں پر الزام بھی لگا دیا کہ یہ شریف خاندان کی وجہ سے $28 ملین میں سے $20 ملین اس حکومت کو اور اس قوم کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں جو ریکور بھی نہیں ہوئے۔ جی ماشاءاللہ، ایسا جھوٹ جنہوں نے پہلے سے نہیں بولا، ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ 3 دن سے یہ ڈاکیومنٹ پبلک ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے اس کے اقتباسات پبلک ہو چکے تھے۔ یہ ڈاکیومنٹ صرف دونوں پارٹیز کی کنسنٹ سے پبلک ہوتا تھا۔ دوسرا آدمی تو آج 10 دن سے کہہ رہا ہے کہ پبلک کرو پبلک کرو، تو اب جب یہاں پبلک ہو گیا تو یہ بھی مجبور ہو گئے۔ تو اب جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات دے دیں۔ اگر نواز شریف فیملی کا 1 پیسے کی ریکوری آپ نے کی ہے تو بتا دیں، کیونکہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت جو پیسے ہیں وہ جو ریکوری ہوگی اس کے میں سے 20% آپ لیں گے اور 80% حکومت رکھے گی۔ تو نیب یہ بتا دے کہ کتنے پیسے انہوں نے میاں نواز شریف سے ریکور کیے ہیں۔ بھائی صاحب، اس پر حکومت کا ورژن یہ ہے کہ پہلے نیب ریکور کرتا، سن 2000 میں مشرف نے NRO دے دیا اور نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد جنرل مشرف نے 2008 میں پھر NRO دے دیا۔ اس کی وجہ سے یہ پیسے واپس نہیں آ سکے اور ہمیں پینلٹی الٹا پے کرنی پڑ گئی ہے، ورنہ یہ پیسے واپس آتے۔ میرے خیال میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ NRO جو بنا تھا وہ مشرف صاحب نے 2008 میں بنایا تھا، اور وہ اس کا ایک بڑا لمیٹڈ سکوپ تھا۔ اس کے اندر جن لوگوں نے NRO لیا ہے ان سب کے نام بھی شائع ہو چکے ہیں۔ تو NRO اس وقت ملتا ہے جب آپ کے خلاف ایویڈنس ہو، آپ مان لیں کہ میں نے یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ میں اب آپ کو واپس کرتا ہوں اور آپ مجھے چھوڑ دیں یا آپ کے کیس ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہوا ہے تو 2.5 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں۔ NRO کا قانون سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اگر ایویڈنس ہے تو آج 2.5 سال ان کو ملا نہیں ہے تو ابھی بھی نیب کے ریکارڈ سے ڈھونڈ لیں۔ لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ وہ موسوی جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے کہ حکومت کے وزیر مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، ایک ISI کے جنرل میرے پاس آئے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، مختلف قسم کے وکیل یہاں چکر لگا رہے ہیں، کبھی پرائم منسٹر آفس کا کہاں پر۔ مگر بھائی صاحب، موسوی تو پھر آپ کے اوپر بھی الزام لگا رہا ہے کہ انجم ڈار آیا تھا $25 ملین کی آفر لے کر کہ شریف خاندان کا نام نکال دیں، خود کو اس نے بھتیجا بتایا تھا، اپنی تصویریں دکھائی تھی اور فون پر اردو میں بات کی، جو ان کے خیال میں انہیں اردو نہیں آتی تو انہیں نہیں پتا تھا۔ تو یہ آپ کے اوپر بھی الزام لگا رہا ہے، اگر حکومت پہ لگا رہا ہے۔ جی بالکل اس حقیقت کو بھی تفتیش کر لیں۔ ہم تو چاہتے ہیں سب کی تفتیش ہو کہ جب آپ کی ریکوری ہوئی نہیں ہے تو انجم ڈار نامی اگر کوئی آدمی آیا ہے تو وہ کیوں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اور وہ بات کر رہا ہے 2012 کی، اتنا عرصہ کیوں چپ رہے اس معاملے میں؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جو موسوی نے آپ کو دیا ہے ایویڈنس نواز شریف کے خلاف یا کسی اور کے خلاف جو نام اس کانٹریکٹ میں تھے، وہ ایویڈنس سامنے کر دیں نا کہ کون سے اثاثے آپ نے ڈھونڈے ہیں، کون سی ریکوری آپ نے کی ہے، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے۔ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 20 سال گزر گئے ہیں، $65 ملین خرچ ہو گیا۔ یہ مجھے اب پتہ نہیں ہے یہ کوئی بنے گا، میرا 10-12 ارب روپیہ بن جاتا ہے، اور آج ملا کچھ نہیں ہے۔ ملک کی بےزتی علیحدہ ہو رہی ہے، ہر ادارے پر پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑ رہا ہے، ایک شخص الزامات لگا رہا ہے، ملک کی بےزتی ہو رہی ہے، یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یہاں اس بندے پہ الزام لگا رہے ہیں جس سے آپ 1 پیسہ 2.5 سال سے آپ لگے ہوئے 1 پیسہ ریکور نہیں کر سکے یا الزام نہیں لگا سکے، 20 سال سے یہ براڈ شیٹ لگی ہوئی ہے۔ اور اب اس سارے معاملے کو آپ دیکھیں، 2 نیب چیئرمین تو سیدھے جیل جاتے ہیں، اس حکومت کے وزیر جیل جائیں گے، جو وہ جنرل صاحب پیسے مانگنے گئے تھے ان کو بھی جیل جانا چاہیے۔ یہ جو معاہدہ ہوا، نیب آج خود اسکروٹنی کے تحت ہے، نیب آج خود اکاؤنٹیبل بن گیا ہے، اور یہ تو صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو نیب کرتا رہا ہے۔ جب آپ نیب کے ریکارڈ سامنے آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ نیب اس ملک میں کیا کرتا رہا ہے۔ مگر بھائی صاحب، جو آربیٹریشن کا جو ججمنٹ ہے
اس میں ظاہر ہے انہوں نے جی آئی ٹی کو ایز اے ریفرنس لیا ہے. وہ جی آئی ٹی جو نواز شریف صاحب کے خلاف بنی تھی, سپریم کورٹ کے حکم پر بنی تھی, اور اس میں کلیم کیا گیا تھا کہ $800 ملین سے زیادہ کے نواز شریف صاحب کے شریف خاندان کے اثاثے ہیں. اس کلیم کو ایز اٹ از نہیں مانا ہے, مگر یہ ضرور کہا گیا ہے کہ تقریباً $100 ملین کی ایکسپیکٹڈ ریکوری بنتی ہے. ڈبل کاؤنٹنگ ہو گئی ہوگی, اس لیے تو 100 اس میں سے 20% دیا گیا. تو یہ $100 ملین کا حساب کتاب تو شریف خاندان کو دینا پڑے گا کہ ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں, کیا اس کا منی ٹریل ہے, یہ اتنے سارے جو پیسے ہیں. ان کے پاس تو کوئی پیسہ نہ ریکور ہوا ہے نہ ہے. یہ تو جو ایگریمنٹ تھا براڈ شیٹ کا, جس طرح وہ ورڈڈ تھا, اس شخص نے یہاں پر کچھ ایویڈنس بھیجا نیب کو اور اپنے پیسے بنا لیے کورٹ کے تحت. یہ ایک کانٹریکچوئل ایگریمنٹ اتنا غلط تھا کہ وہ پیسے بنانے میں کامیاب ہو گیا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ نیب یہ بتا دے کہ کون سا ایویڈنس اس نے بھیجا تھا, اس ایویڈنس کو پبلک کر دیں, جس کو آپ نے پرسو نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اور صرف یہ کیس, یہ ایک بات کر رہا ہے نا, یہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ اشخاص کے نام لے کر اس نے کہا میں نے ان کے اکاؤنٹس, ان کے اثاثے دیے تھے نیب کو, اور نیب نے کہا جی نہیں ہم ان کو نہیں کریں گے, ہم ان کا نام نکال دیتے ہیں. تو یہ اتنا اس میں گند ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حقائق تک پہنچیں. اگر کوئی ایک پیسے کی رقم نواز شریف صاحب سے ریکور ہوئی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. اگر اس نے نشاندہی کی ہے تو بتا دے کون سی نشاندہی کی ہے, تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ جائیں. حکومت کا یہی کلیم ہے کہ ریکور اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ ہمیشہ این آر او لیتے رہے, اور یہی این آر او وہ اس وقت اس حکومت سے مانگ رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نہیں دیں گے, اور آپ لوگوں سے پیسے ریکور کر کے چھوڑیں گے. یہ ہے حکومت کا کلیم. میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن این آر او پہ پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. نہ وزراء کو پتا ہے نہ وزیر اعظم کو پتا ہے, اور این آر او کی باتیں کرتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں بالکل این آر او کسی کو مت دیں, ان وزیروں کو این آر او نہ دیں جو پیسے مانگ رہے تھے. جنہوں نے $30 ملین ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں بھیجے ان کو این آر او نہ دیں. جنہوں نے ویور دیا پیسے نکالنے ان کو این آر او نہ دیں. ہم تو تمام این آر او ویو کرتے ہیں, ریکارڈ نکالیں اور پروسیکیوٹ کریں. ایک کمیٹی بنائی ہے وزیر اعظم نے, 2 دن کے اندر اندر اس نے رپورٹ پیش کرنی ہے شبلی فراز صاحب کی قیادت میں. تو وہ لائے عمل بنائے گی کہ سارا کا سارا جو براڈ شیٹ کے ساتھ اتنا نقصان ہوا ہے, اس معاہدے کے فائدہ دینے والوں سے لے کر فائدہ لینے والوں تک سب کے خلاف تحقیقات ہوگی. تو آپ ویلکم کر رہے ہیں کہ جی کریں. محترم یہ کمیٹی کچھ نہیں کر سکتی, یہ کمیٹی صرف حقائق کو چھپانے کے لیے ہے. یہ وہ لوگ ہیں کمیٹی پر جو خود اس میں امپلیکیٹڈ ہیں براڈ شیٹ کے معاملے میں. اس کو یا جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے یا پارلیمان کی کمیٹی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ سوال کریں گے نیب سے. نیب حکومت کے تابع نہیں ہوتی. آج تو نیب پہ سوال اٹھا ہے, ریکارڈ نیب کے پاس ہے. یہ تو جو باتیں جو وزیر آج جھوٹ بول رہے ہیں, اس سے پہلے وزیر اعظم نے $1 ارب کا الزام لگایا تھا, اس کا کیا ہوا؟ آج وزیر الزام لگا رہے ہیں اور اتنی مذاق خیز باتیں کر رہے ہیں جن کا نہ حقیقت سے تعلق ہے نہ قانون سے تعلق ہے. بہت شکریہ. شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے. دعوے نئے حکومت کی طرف سے ضرور کیے گئے ہیں.